محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نماز تہجد کے بارے میں چند ضروری باتیں سیکھیں گے۔ نمبر 1، نماز تہجد کی حیثیت کیا ہے؟ نماز تہجد امت کے اوپر فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے، اور نماز تہجد کی فضیلت کے بارے میں صرف 1 یا 2 احادیث مبارکہ۔ نمبر 2، نماز تہجد کا صحیح وقت کیا ہے؟ کیا تہجد کی نماز پڑھنے سے پہلے سونا ضروری ہے؟ اس کے بارے میں بھی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ العزیز بات کریں گے۔ نمبر 3، نماز تہجد کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ اور نمبر 4، نماز تہجد کی رکعات کتنی ہیں؟ تو سامعین محترم، ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم سب سے پہلی چیز کی طرف آتے ہیں کہ نماز تہجد کی حیثیت امت کے لیے کیا ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ نماز تہجد سنت ہے امت کے لیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ فرض اور واجب کا درجہ رکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نماز تہجد کو پڑھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو بھی نماز تہجد کی ترغیب دیتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا بھی ایک طریقہ رہا ہے کہ وہ یہ محبوب نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی تہجد کی نماز۔ نماز تہجد کی فضیلت کے بارے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فرائض کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر رات کو اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالی کی خاص تجلی آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور جب 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ وہ مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ کون ہے مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں؟ اور کون ہے مجھ سے اپنے گناہوں کو بخشوانے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں؟ دوسری بات کہ نماز تہجد کا صحیح وقت کیا ہے؟ تو یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ نماز تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ سنت یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر بندہ سو جائے، اور سو کر اٹھنے کے بعد نماز تہجد کو پڑھے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے شاید رات کے آخری حصے میں پڑھنا ضروری ہے۔ یہ بات نہیں ہے، جب بھی آپ سو کر اٹھیں اور آپ نے 2 رکعت پڑھ لی یا 4 پڑھ لی، آپ کی نماز تہجد ہو گئی۔ اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ رات کے وقت ہم تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے، تو عشاء کی نماز کے بعد ہی اگر کوئی شخص 2-4 رکعت پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اسے نماز تہجد کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ آپ کبھی آدھی رات کو، اور کبھی اس سے کچھ پہلے، اور کبھی آدھی رات کے کچھ دیر بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کے بعد سب سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اور پھر تھوڑی دیر تک آپ اپنی آنکھوں کو ملتے رہتے تھے تاکہ پوری طرح آنکھ کھل جائے اور بیداری مکمل ہو جائے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسواک فرمایا کرتے تھے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے، اور نماز تہجد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے۔ تیسری بات کہ نماز تہجد کی نیت کیسے کریں؟ تو جس وقت ہم نے نماز تہجد کے لیے کھڑا ہونا ہے تو اس وقت نیت ایسے کریں کہ میں نے ارادہ کیا کہ نماز تہجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پڑھو، پھر 2 رکعت نفل 1 سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ آپ پہلے جو نفل ہیں وہ ذرا ہلکے پڑھتے تھے، یعنی ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام لمبی تلاوت نہیں فرمایا کرتے تھے۔
चौथी और अहम बात यह है कि नमाज तहज्जुद की रकात कितनी है। तो मोहतरम नाजरीन, ये बात ज़हन के अंदर रखें कि नमाज तहज्जुद की रकतें कम अज़ कम 2 हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 10 हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ज़्यादा तौर पर 8 रकात पढ़ी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्सर मामूल यही था, और 10 रकतें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी हैं। अगर किसी बंदे के पास टाइम कम हो तो 2 रकत पढ़ ले तब भी काफ़ी है, 4 पढ़ ले तब भी काफ़ी है। लेकिन अगर किसी ने 8 पढ़ ली, किसी ने 10 पढ़ ली, तो ये सुन्नत अमल को पहुंच जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर तहज्जुद की 8 रकात पढ़ते थे और 3 रकत नमाज वितर पढ़ते थे। बाज़ हमारे साथी जो ये कहते हैं कि तरावी की नमाज 8 रकात हैं, वो भी तहज्जुद के बारे में जो रिवायात आती हैं उन्हीं से इस्तिदलाल करते हैं, और उनको ये पता नहीं लगता कि ये तो तहज्जुद की नमाज थी और उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रकात पढ़ी हैं वितर की। दरअसल बात यह है कि तरावी तो 20 है, ये जो 8 रकतें हैं ये तहज्जुद की नमाज के लिए हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम पढ़ा करते थे। ये वो मुबारक नमाज है जिससे बंदे के गुनाह माफ़ होते हैं। ये नमाज तहज्जुद वो अजीम नमाज है कि जिससे अल्लाह ताला का कुर्ब बंदे को नसीब होता है। ये वो मुबारक नमाज है कि जिससे दिल के अंदर नूरानियत पैदा होती है। इस नमाज को पढ़े बगैर बंदा विलायत के दर्जे तक नहीं पहुंच सकता। बहुत ही महबूब और प्यारी नमाज है। अल्लाह ताला हम सब को इस नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए।